احکام سلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ السلام علیکم لینا یہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے۔ تو اس کی تمام جہتوں کا بندے کو علم ہونا ضروری ہے کہ جب سلام کرے کس کو کیسے سلام کرنا ہے۔ کل یہ تذکرہ ہوا یہودی اگر سلام کرے، عیسائی اگر سلام کریں تو اس کا جواب کیسے دینا ہے، اور یہ کہ ان کو سلام نہیں کرنا۔ کسی بد مذہب کو، کسی بد عقیدہ کو، بد دین کو سلام میں پہل کرنے کی اجازت نہیں۔ آج حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ مرّا بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود۔ نبی پاک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، مشرک بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بتوں کے پجاری بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 4-5 لوگ اختلاط کے ساتھ مل جل کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ فسلم علیہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سلام کیا، سب کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب کس کو سلام کیا؟ ابھی پیچھے گزرا کہ یہودیوں کو سلام نہیں کرنا، عیسائیوں کو سلام نہیں کرنا، مشرک کو سلام نہیں کرنا۔ تو اگر اختلاط کے ساتھ مل جل کے بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر ارادہ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میں سلام مسلمان کو کر رہا ہوں۔ سلام کس کو کر رہا ہوں؟ مسلمان کو کر رہا ہوں، باقیوں کو میرے سلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ اہم ہے سلام کے باب میں کہ رستے میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات، حضور نے فرمایا رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ ایاکم، تم بچو، والجلوس بالطرقات، رستے میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ بازار ہو، رستہ ہو، گلی ہو، اس میں اس طرح بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، یا رسول اللہ ہمارے لیے تو بڑی مجبوری ہے کہ ہم گلیوں میں، بازاروں میں ہی مجلس قائم کرتے ہیں، پریاں لگاتے ہیں، تو بڑی سی گلی ہے تو اس کی ایک سائڈ پر کرسیاں لگا لی، چارپائیاں بچھا لی، تو ہم تو بیٹھتے ہی رستوں میں ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ قال فَإِذَا أَبِيتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، حضور نے فرمایا اگر تمہارا ارادہ ہو بیٹھنے کا اور تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا طَرِيقَ حَقَّهُ، پھر رستے کو اس کا حق دو اور بیٹھ جاؤ۔ رستے میں بیٹھنے کے آداب بیان ہو رہے ہیں کہ رستے میں کیسے بیٹھنا ہے۔ فرمایا رستے کے حق ادا کرو پھر بیٹھ جاؤ۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رستے کا حق کیا ہے؟ رستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، بھائی کا حق ہوتا ہے، ہمسائے کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق ہوتا ہے، اولاد کا حق ہوتا ہے، تو رستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا رستے کا حق یہ ہے، وما حق الطریق یا رسول اللہ، رستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا غض البصر، اپنی نظریں نیچی کر کے بیٹھے، یعنی رستے میں آتے جاتے بندے کو نہ تکے، یہ رستے میں بیٹھنے کا حق ہے۔ بندہ ہو، بیوی ہو، رستے میں بیٹھنا ہے، بازار میں بیٹھنا ہے تو اس کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ غض البصر، نظروں کو نیچا رکھے۔ وکف الاذی، اور رستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے کہ گاڑی نہ گزر سکے، موٹر سائیکل نہ گزر سکے، بندہ نہ گزر سکے۔ اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو دور کرے، کف الاذی، تکلیف والی چیز کو ہٹا دے۔ ورد السلام، سلام نہ کرے کہ بندہ آ رہا ہے تو اس کو السلام علیکم جی، السلام علیکم، کیونکہ رستے میں سے گزرنے والے لوگوں کا کئی طرح کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ کوئی بیچارہ پریشان ہے، اپنی ٹینشن میں جا رہا ہے، تو آپ اس کو سلام کریں گے تو وہ سمجھے گا انہوں نے مجھے چھیڑنے کے لیے سلام کیا، مجھے اس نے جو ہے وہ طنز کیا ہے،
اس لیے رستے میں بیٹھا ہوا بندہ سلام نہ کرے، بلکہ کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، رد السلام، سلام کا جواب دے۔ والامر بالمعروف، رستے میں بیٹھنا ہے تو نیکی کا حکم دے، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکے۔ یہ رستے کے حقوق ہیں۔ اور ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ اسی کی تتمہ ہے اس حدیث کا، فرمایا فی ھذا القصۃ قال وارشاد السبیل، ان رستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ کوئی بھولا ہوا ہے تو اس کو رستہ بتائے۔ اس نے کہیں جانا ہے، ابھی کون میں نے جی فلانے گھر جانا ہے، فلانے اسٹور پر جانا ہے، فلانے رستے کو جانا ہے، تو ارشاد السبیل، مسافر کو رستہ بتائے۔ اور اسی مسئلے میں، اسی قصے میں حضور نے یہ بھی فرمایا وَتَغِيثُ الْمَحْلُوفِ، کوئی بندہ سامان اٹھا کے لا رہا ہے، کمزور ہے، چارہ اٹھایا ہوا ہے، یا کوئی سامان اٹھایا اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ گر جائے گا، اس کا سامان گر جائے گا، یہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے، تو آگے بڑھ کے اس کا سامان اٹھائے اور اس کے گھر تک پہنچائے۔ وَتَغِيثُ الْمَحْلُوفِ وَتَحْدُ الدَّالِ، اگر بھولا ہوا ہے تو رستہ بتائے۔ یہ رستے کے حقوق ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور رستے میں بیٹھ کر سلام کرنے کے آداب، رستے کے حقوق، رستے میں گزرنے والوں کی ہر طرح سے خیر خواہی چاہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سلام کا جواب دینا، نظروں کو نیچا رکھنا، بھولے ہوئے کا رستہ بتانا، کمزور کا سامان اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچانا، یہ رستے کے حقوق ہیں۔ اور رستے میں بیٹھ کر مخلوط اگر لوگ بیٹھے ہوئے مسلمان بھی ہوں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوں، تو سلام لے، لیکن نیت یہ رکھے کہ میرا سلام مسلمانوں کے لیے ہے، دیگر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔